کس سے لڑ رہے ہو؟ کس سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کس سے شکایتیں کر رہے ہو؟ کس سے مقابلہ کرنے چلے ہو؟ جس نے تمہیں نعمتیں دیں، جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس سے لڑنا تو ممکن ہی نہیں۔ اس کی مخالفت کرنے والا تو کبھی جیت سکتا ہی نہیں۔ ساری طاقتوں کا مالک ہے وہ۔ جب جانتے ہو کہ اس سے مقابلہ کر سکتے ہی نہیں تو کیوں اس سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں جھک جاتے اس کے سامنے جس نے تمہیں زندگی دی، اس بے جان سے وجود میں جان ڈالی، پھر تمہیں دنیا میں بھیج دیا۔ تم کچھ جانتے نہیں تھے، اس نے پروان چڑھایا، پھر بولنا بھی سکھایا، پھر سمجھ بھی عطا کر دی، اور تم پھر اتنے بڑے ہو گئے کہ اس سے ہی مقابلہ کرنے لگے۔ اس نے جب کہا اے میرے بندے میرے سامنے جھک جاؤ تو تم نے انکار کر دیا، پھر بھی اس نے تم سے اپنی دی ہوئی سانسیں واپس نہیں لیں۔ پھر آواز لگائی حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تم پھر مصروف ہو گئے۔ گناہ ہوئے تم سے تو تم نے اس پر ہی الزام لگا دیا کہ سب اس کے حکم سے ہی تو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہیں کتنا نقصان پہنچائے گی؟ چھوڑ دو اس سے ضد لگانا، جھک جاؤ اس کے سامنے، وہ مان جائے گا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے۔ گر جاؤ سجدے میں اور کہہ دو کہ غلطی ہو گئی تم سے، شرمندہ ہو تم، پشیمان ہو تم، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ مالک اور غلام کا بھلا کیا مقابلہ؟ کہہ دے کہ وہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے، عظیم ہے، رحمان ہے، وہ مان جائے گا۔ اور اگر تم نے اس کو منا لیا نا، اگر تم اس کے سامنے جھک گئے نا، تو یقین کرو وہ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا، عزت عطا کرے گا، ایسی عزت جس کے بعد سوال نہ ہوگا۔ تمہارے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوگی کہ تمہاری دعا پر کن فرما دے گا، وہ سب بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو جان لو کہ بربادی تمہارا مقدر ہے دونوں جہانوں میں۔ جتنی بھی طاقتیں ہوں تمہارے پاس، کبھی وہ نہیں حاصل کر سکو گے جو وہ تمہیں نہ دینا چاہے، جس سے وہ انکار کرے۔